अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक सब के लिए अहम है क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग जो हैं इस तरह के सवालात भी करते हैं और मेरे से राय भी लेते हैं और उसके बाद जो है वो ये काम करना चाहते हैं। तो सबका निचोड़ जो है वो मैं आज आपको बता देता हूँ कि जैतून के काम में यानी जैतून के तेल के एक्सट्रैक्शन के काम में कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। लिहाजा ये सब चीज़ें अपने जहन में रखें और उसके बाद ये काम शुरू करें। आप अगर बग़ैर सोचे समझे इस काम को शुरू कर देंगे तो हो सकता है आपकी तबीयत से ये मैच ही ना करता हो, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो काम करने के आदी नहीं हैं वो ये काम नहीं कर सकते। यानी वो हड हराम और पोस्ती लोग जो बिल्कुल चारपाई पे बैठ के और लुकमा तोड़ के उनके मुंह में डाला जाता है, तो वो लोग ये काम ना करें क्योंकि इस काम में सर पे खड़ा होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो जनाब हुक्का पी रहे हैं बैठे हुए और मशीन चल रही है और वो खुद ब खुद तेल निकल आएगा और वो बेच देंगे। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता। हर काम में कुछ ना कुछ मुश्किलात होती हैं, तभी तो मुनाफा आता है। अगर इतना आसान हो तो कब के लोग मशीनें घर पे लगा के तो खुद कोई नौकरी कर रहे होते, घर आते तो ड्रम भरे पड़े होते और वो जनाब उसको बेच के तो कमा लेते। तो लोग ऐसे ही समझते हैं और क्योंकि मार्केट में वही लोग फारिग हैं जो पहले कोई काम नहीं करते थे या उन्होंने कभी कोई काम किया ही नहीं है और वो सेटल नहीं हो सके, तो वही लोग मेरे पास आते हैं। तो ज़ाहिर है उनको काम करने की आदत भी नहीं होती, तो उनके लिए ये एक मुश्किल भी साबित हो सकती है। अगर उनको आदत नहीं है काम करने की तो फिर ये काम वो नहीं कर सकेंगे। ये उन लोगों के लिए ये बिज़नेस है जो कि काम करना चाहते हैं, मेहनती हैं और किसी वजह से वो सेटल नहीं हो पाए लेकिन मेहनत कश हैं, तो उनके लिए बेहतरीन काम है। दूसरी बात यह है कि ये काम ख़वातीन के लिए उन ख़वातीन के लिए जो अकेली हैं वो ये काम नहीं करें। क्योंकि ना करें वो इसलिए ना करें कि इसमें सफाई करते हुए रैंच का इस्तेमाल होता है, रैंच या चाबियों का इस्तेमाल होता है, यानी उसको खोल के साफ़ करना। तो क्योंकि ख़वातीन सिनफ़ नाजुक है और वो इस तरह की ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकती, उनके अंदर इतना ज़ोर नहीं होता कि वो नट बोल्ट खोल सकें या मशीन को उठा के साइड पे कर सकें या उसकी मोटर खोल के तो बेल्ट नहीं बदल सकें, तो वो इस काम से इज्तनाब करें। हाँ, अगर उनके साथ कोई मर्द शामिल है, उनका शोहर, भाई या कोई और रिश्तेदार शामिल है, तो फिर वो काम ये कर सकती हैं। फिर उनके लिए बेहतरीन चीज़ है क्योंकि घर बैठे वो काम हो कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ टूल्स का इस्तेमाल भी होता है तो ख़वातीन उन टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो इसलिए ये एक मुश्किल है। दूसरी मुश्किल ये है कि शॉर्ट टेम्पर्ड लोग ये काम ना करें। यानी हमारे यहाँ लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं। जब मैंने ये वीडियो डाली भी इसमें इतना मुनाफा है, तो कई लोग ऐसे भी थे जो कि मेरे से मशीन लेके गए और अगले दिन आके तो कहा जी मशीन जो है वो वापस ले लें। भाई वो क्यों, क्या हुआ? वो जी आपने कहा था कि इसमें से 40 किलो तक तेल निकलता है, तो मैंने जब इसमें से निकाला तो मेरा जो है 40 किलो नहीं, कह 40 किलो सीड क्रश करती है, तो जब मैंने क्रश की तो मेरी तो घंटे में सिर्फ 30 किलो क्रश हुई। तो सूरत हाल ये है कि ये जो आप देखते हैं कि टोयोटा करोला का जो मीटर आता है ना, वो आता है 220 किलोमीटर तक, यानी 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये टोयोटा करोला चल सकती है। लेकिन आज तक मैंने कोई टोयोटा करोला 0 मीटर भी ऐसी नहीं देखी जो 220 किलोमीटर को टच करती हो, यानी फुल मीटर नहीं घूमता। तो उसकी चंद जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उन में वो कर सकती है, लेकिन आज तक कोई कार 220 तक मैंने पाकिस्तानी सड़कों पे चलते हुए नहीं देखी और ना ही चल सकती है। तो अब ये है कि मीटर तो उनका 220 लिखा होता है, तो फिर आप जापान वालों को गिरबान से पकड़ लेना चाहिए
کہ بھئی آپ نے میٹر 220 بنایا ہے تو یہ تو جاتی ہے 180 تک، اس سے اوپر جاتی نہیں ہے، تو آپ نے تو یہ غلط کیا ہے، تو ہم یہ کار واپس۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے یہاں لوگ ایسے ہی ہیں۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو بیج کے اندر جو تیل ہے وہ کنڈینسڈ ہو جاتا ہے، بیج بھی ٹھنڈ کی وجہ سے اس میں سے تیل پراپر نہیں نکلتا اور وہ چیڑا ہو جاتا ہے۔ چیڑے کا مطلب آپ جانتے ہی ہوں گے، جن کو پتہ نہ چلے تو وہ میرے سے ان باکس میں پوچھ لیں۔ تو یہ جو چیڑا ہو جاتا ہے نا، یعنی چیڑ کی طرح لیس دار سریش بن جاتا ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ اس کی پروڈکشن پہ ایفیکٹ کرتی ہے۔ جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے تو آپ کی آئل سیڈ کی کرشنگ کا والیوم بڑھتا جاتا ہے، اور جتنا گرمی زیادہ ہوگی تیل بھی زیادہ نکلے گا، اور پر آور سیڈ کی کنزمپشن بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب یہی مشین گرمیوں میں بہت اچھا کرش کرتی ہے، لیکن جنوری میں یہ بہت پور کرش کرتی ہے، یعنی اگر 40 کلو ہے تو یہ ہو سکتا ہے 30 یا 25 کلو کرش کرے۔ اس لیے یہ ویدر کنڈیشن کو ملحوظ خاطر رکھا کریں، اور یہ جو ابرپٹ ڈیسیژن ہے کہ آنا بھی طوفان کی طرح اور جانا بھی طوفان کی طرح، یہ عادت چھوڑ دیں۔ ہمیشہ جلد بازی نقصان دہ ہوتی ہے، یعنی جب آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں کہ یہ پیسے پکڑے مجھے ابھی مشین دے دیں، میں نے آج رات ہی چلانی ہے، اور جب دے دی جاتی ہے اور کوئی رکاوٹ اگر آ جائے تو ساتھ ہی جی میرا دل ٹوٹ گیا، میں مایوس ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں یہ ہو گیا، اور یہ مشین واپس لے لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشین واپس نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مشین آئی ہے، جس ورکشاپ سے میں نے بنوائی ہے، جس کاریگر نے بنائی ہے، تو کیا وہ وہاں پہ دوبارہ واپس لے کے اور اس کا لوہا علیحدہ کر دے گا؟ ظاہر ہے وہ بنی رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی واپس ہوتی بھی ہے تو وہ پوری قیمت پہ تو نہیں ہوگی، وہ شاید آدھی قیمت پہ بکے، تو اور وہ بھی جب گاہک آئے تو بکے، کیونکہ نئی چیز کی اور قیمت ہوتی ہے، اور جب شو روم سے گاڑی بھی نکل آتی ہے تو اس کی پوری قیمت کبھی واپس نہیں ملتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، تو اس لیے سوچ سمجھ کے پہلے ہی ڈیسیژن کیا کریں، لینے سے پہلے سوچ لیا کریں، ریسرچ کر لیا کریں، اس کے بعد ڈیسیژن کیا کریں۔ جب کر لیا کریں تو پھر اس کو لے کے چلا کریں، منزل تک پہنچا کریں۔ راستے میں بدک جانا، کسی کی کوئی کان میں بات کہہ دے تو بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جناب اس نے مجھے یہ کہہ دیا، تو اس لیے تھوڑا سا کیا کریں، اس پہ غور کیا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس میں مال ڈالتے ہیں اور اس کے اندر ہی مال ہوتا ہے تو آپ بند کر کے چلے جاتے ہیں، تو دنیا میں کوئی ایکسپیلر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر مال کھڑا ہو اور اس کو بند کر دیا جائے تو دوبارہ صفائی کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ مال اندر جم جاتا ہے۔ اس وقت جمے ہوئے مال کو موٹر زور لگاتی ہے تو وہ چل نہیں پاتی، اس کی جو ورم ہے وہ چلتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے موٹر جو ہے وہ زور لگاتی رہتی ہے، بیلٹیں سلپ ہونا شروع ہو جائیں گی، یا موٹر جو ہے وہ زور لگا لگا کے گرم ہو جائے گی اور سڑ جائے گی۔ تو اس لیے صفائی کو خاص طور پہ جب آپ نے بند کرنا ہے تو یا تو بند کرنے سے پہلے اس میں تھوڑا سا چوکر ڈال دیں، تاکہ مشین کے اندر جو ہے وہ چوکر رہے، تو چوکر کیونکہ جمتا نہیں ہے تو اگلی دفعہ چلائیں گے تو سموتھلی چل پڑے گی، لیکن اس کے باوجود جالی کی صفائی بار بار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی جو ہے وہ آئل جب نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ذرات بھی نکل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جالیوں کو بند کر دیتے ہیں جس میں سے تیل باہر نکلتا ہے اور گودا اندر رہتا ہے، وہ گودا اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا جمتا رہتا ہے، اور 4-5 من کے بعد، کبھی پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اندازاً 4 سے 5 من کے درمیان اگر بیج آپ چلاتے ہیں تو اس کا وہ جالی صاف کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات 100 کلو پہ بھی کرنی پڑتی ہے، یعنی 2.5 من پہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، یہ ایک زبردست کام ہے۔ اگر صفائی 2-3 دفعہ یا 4 دفعہ کرنی بھی پڑ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ لیبر جو آپ نے رکھی ہے اس کو آپ دہاڑی دے رہے ہیں تو وہ اس سے جو مرضی کام کروائیں،
اسے کہیں کہ مشین کھول کے ایک دفعہ جالی صاف کر دے تو آرام سے یہ کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ تیل بیچنا بھی ہم نے ہے، کھل بھی ہم نے بیچنی ہے، بیج سپلائی بھی ہم نے کرنا ہے، تو جو مشینیں ہیں ان کی پروڈکشن بھی کافی ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ جو ہے وہ مجھے آ کے یہ کہتے ہیں کہ چائنا کی مشین جو ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ چائنا کی مشین 1 گھنٹے میں صرف 8 کلو بیج کرش کرتی ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اگر اس کے اندر بھی یہ سامان ڈال کے بند کر دیا جائے تو وہ بھی اسی طریقے سے کھول کے صاف کرنی پڑتی ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ وہ لے لیں جو 1.5 لاکھ کی مشین ہے، وہ 8 کلو کرتی ہے، اور ہماری جو ہے وہ 2.25 لاکھ کی جو ہے وہ 1 گھنٹے میں 2 من بھی کر سکتی ہے۔ اگر 5 کلو واٹ کی 5 ہارس پاور کی موٹر لگ جائے تو یہ اتنا بھی کر جاتی ہے۔ تو فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، میرے کہنے پہ مت جائیں، اپنی مرضی کے مطابق ڈیسیژن لیں، سوچ سمجھ کے لیں، لیکن ایک دفعہ لیا ہوا ڈیسیژن جو ہے اس کو چینج نہ کریں۔ چینج کریں گے تو پرابلم میں آ جائیں گے، کیونکہ پھر مشین واپس نہیں ہوتی، سیڈ واپس نہیں ہونا، ظاہر ہے وہ کہاں شانگلہ سے آیا اور آپ کے گھر آ کے وہ ڈالا گیا، اور وہاں سے پھر شانگلہ تو نہیں جا سکتا، اور چلا بھی جائے تو کیا اس کو اٹھا کے پھر درختوں سے لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے کوئی اور کلائنٹ آ سکتا ہے، لیکن وہ کلائنٹ کب آئے گا؟ جو آپ کے گھر سے اٹھائے، اور وہ جو آپ کے گھر سے اٹھانے جائے گا وہ آپ کو آدھا ریٹ دے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں واپس کر رہا ہے، یہ ایسے جیسے کہ ہماری نیچر ہے، وہ تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو اس لیے مشکلات ضرور ہیں، لیکن ایک شعر ہے کہ مانا سفر ہے مشکل، منزل بھی دور ہے، ملنا ضرور تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ بھئی منزل پہ پہنچنا ضرور ہے، مشکلات ہوئی تو کیا ہوا؟ کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ روٹی خود بخود ٹوٹ کے اور سالن کے ساتھ آپ کے منہ میں خود بخود پہنچ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو محنت کش بنائیں، نہ کہ ہڈ حرام بنا دیں، پوستی مت بنیں، کام کریں، محنت کش بنیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ہو جائیں گے، لیکن ایک تو ابرپٹ ڈیسیژن نہ لیا کریں کہ بھئی آج صبح کچھ اور شام کو کچھ۔ تو اس لیے آج کا ویلاگ اس کی مشکلات پہ تھا، اس کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔